ایک پرسکون گاؤں میں جو سبز میدانی علاقوں، خوشبودار پھولوں اور نیلے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، ایک بھورا کتا رہتا تھا جس کا نام بولٹ تھا۔ بولٹ عام کتوں جیسا نہیں تھا۔ باقی کتے کھانا ڈھونڈنے یا کھیلنے میں وقت گزارتے، مگر بولٹ گھنٹوں گھاس کے ٹیلے پر بیٹھ کر آسمان کو تکتا۔ وہ خواب دیکھتا کاش میں پرندوں کی طرح آزاد ہو کر الفاظ سکوں۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خوابیدہ روشنی چمکتی رہتی۔ ایک شام جب سورج کی سنہری کرنیں دھیرے دھیرے غائب ہو رہی تھیں اور فضا میں پرسکون خاموشی چھائی تھی، بولٹ ایک جگنو کے پیچھے بھاگتے ہوئے جنگل کے گہرے حصے میں جا پہنچا۔ اچانک آسمان سے ایک چاندی جیسی روشنی اس پر گری، جیسے کوئی خواب حقیقت بن رہا ہو۔ لمحوں میں روشنی نے اس کے گرد جادو سا باندھ لیا۔ بولٹ حیرت سے کانپ اٹھا اور پھر اس کی پشت پر دو روشن طاقتور پروں نے جنم لیا۔ بولٹ نے دبے قدموں اپنے پروں کو پھڑپھڑا اور اچانک وہ زمین سے اوپر الفاٹے گیا۔ جیسے ہی ہوا کی ٹھنڈی لہریں اس کے کانوں سے ٹکرائیں، وہ خوشی سے بھونکنے لگا۔ اس نے درختوں اور گھروں کے اوپر چکر لگائے اور گاؤں کے بچے حیرت سے اسے دیکھ کر تالیاں بجانے لگے۔ کچھ بوڑھے لوگ اسے دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ بولٹ کے دل میں ایک ہی احساس تھا، یہی وہ لمحہ ہے جس کا خواب میں نے برسوں سے دیکھا تھا۔ بولٹ جتنا اوپر الفاڑتا، اتنی ہی نئی دنیا اس کے سامنے آتی۔ آسمان کے بیچ بادلوں میں چھپا ہوا ایک عجیب منظر نظر آیا۔ وہ ایک تیرتا ہوا جزیرہ تھا جو سنہری روشنی میں نہا رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف سفید دھند کی تہ تھی۔ جزیرے کے بیچوں بیچ ایک چمکتا ہوا کرسٹل روشنی بکھیر رہا تھا۔ بولٹ نے اس منظر کو دیکھ کر حیرانی سے سوچا، یہ کون سی جگہ ہے جو زمین والوں کی نظر سے اوجھل ہے؟ بولٹ احتیاط سے جزیرے پر یاترا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ زمین نرم تھی جیسے روشنی سے بنی ہو۔ اچانک ایک نرم آواز گونجی، خوش آمدید آسمان کے محافظ۔ بولٹ نے گھبرا کر آدیر الفادیر دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ آواز دوبارہ بولی، یہ کرسٹل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں لالچ نہیں بلکہ حفاظت کا جذبہ ہوتا ہے۔ تمہیں اس راز کی حفاظت کے لیے چنا گیا ہے کیونکہ تمہارا دل پاکیزہ ہے۔ بولٹ ابھی آواز کے مطلب کو سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک آسمان میں ایک خوفناک شور گونجا۔ بادل پھٹنے لگے اور ان میں سے ایک دیو ہیکل سیاہ عقاب نکلا جس کی آنکھیں شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ طاقت میری ہوگی۔ بولٹ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ عقاب اس کرسٹل کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس راز کو تباہ کر دے گا۔ عقاب جزیرے کے گرد گرجدار آواز کے ساتھ چکر لگانے لگا۔ اس کے پروں کی ہوا اتنی تیز تھی کہ بولٹ کو کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ بولٹ نے ہمت کے ساتھ اپنے پروں کو پھڑپھڑا اور دفاعی انداز اپنایا، لیکن وہ جانتا تھا کہ طاقت میں عقاب سے کمزور ہے۔ اچانک اسے وہ نرم آواز یاد آئی جو کرسٹل سے آئی تھی۔ بولٹ تیزی سے کرسٹل کے پاس گیا اور اس پر اپنا پنجہ رکھا۔ جیسے ہی بولٹ نے کرسٹل کو چھوا، ایک سنہری روشنی اس کے گرد پھیل گئی۔ یہ روشنی ایک مضبوط ڈھال کی طرح عقاب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ عقاب چندھیا گیا اور چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن روشنی کی طاقت نے اسے روک دیا۔ آخرکار وہ بادلوں میں غائب ہو گیا۔ بولٹ نے سکون کی سانس لی اور سمجھ گیا کہ یہ کرسٹل طاقت سے زیادہ حفاظت اور قربانی کی علامت ہے۔ بولٹ نے احترام سے کرسٹل کے قریب جا کر اپنا سر جھکا دیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں اس راز کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کروں گا۔ جزیرہ آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہونے لگا۔
بولٹ زمین پر واپس یاترا مگر اس کی آنکھوں میں اب ایک نیا عزم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس پر ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ وہ اب صرف ایک کتا نہیں بلکہ آسمان کا محافظ بن چکا تھا۔